آج کا ہمارا پروگرام فیڈرل ریونیو الائنس کے حوالے سے ہے۔ ہم ان کی یونین کے مرکزی عہدیداران کے پاس موجود ہیں۔ ہم نہ صرف ان سے ان ملازمین کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، بلکہ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ایسا طریقہ ہے جس سے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو راہوں پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی صدر میاں عبدالقیوم صاحب، چیف آرگنائزر عامر ریاض ملک، اور لاہور کے صدر سید نعیم بادشاہ، اور اس کے علاوہ نائب صدر جو ہیں محمد الطاف مہدی۔ تو سب سے پہلے ہم اس حوالے سے صدر میاں عبدالقیوم صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت 18 کروڑ کی آبادی میں صرف 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور ان کے ذہن میں کون سی تجاویز ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ریلی کے اس میں 15 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، جس پہ ابھی ہمارا جو بجٹ فکس کیا جاتا ہے، لیکن ٹیکس پیئرز کو بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے آئی ڈی کارڈ کو نیشنل ٹیکس کا درجہ دے دیا جائے تو اس سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ٹیکس پیئر ٹیکس نیٹ میں لائے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ابھی جتنا بھی بجٹ ہے ایف بی آر کا جو فکس کیا جا رہا ہے وہ 40% ڈکلیئرڈ انکم پہ ہے، جبکہ 60% وہ نان ڈکلیئرڈ انکم ہے جس کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ اگر ہم ایسے اقدامات کریں کہ وہ 40% کے علاوہ وہ 60% بھی ہم ٹیکس نیٹ میں لے آئیں وہ انکم بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر وہ واحد ادارہ ہے جو پورے پاکستان کا بجٹ اچیو کر سکتا ہے۔ اچھا قیوم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت بجٹ جو ہے وہ کتنے فیصد لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس پر آپ بجٹ بناتے ہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا نا جی کہ 40% ڈکلیئرڈ انکم ہے اس وقت، وہ 60% انکم جو ہے وہ ابھی بھی اویڈڈ ہے۔ اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ہمارے جو انسپیکٹرز ہیں ان کو ایکوپڈ کیا جانا چاہیے، ان کے پاس کنوینس تک نہیں ہے، ان کو کنوینس دی جانی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ یہ جو ٹیکس نیٹ کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھانے کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ حکومتی لیول پہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آئی ڈی کارڈ نمبر کو نیشنل ٹیکس نمبر کا اگر درجہ دے دیا جائے تو یہ سب سے ایزی طریقہ ہے کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب یہ ٹیکس نیٹ میں ہم لوگوں کو لا سکتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ چیف آرگنائزر جو ہیں عامر ریاض ملک وہ بتائیں کہ آپ کے بورڈ کو اور خاص طور پہ آپ کے ملازمین کو جو ہے وہ کیا مسائل جو ہیں درپیش ہیں، اور اس کے لیے آپ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی پرفارمنس بہتر ہو اور پاکستانی معیشت جو ہے مضبوطی کی طرف جائے؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں رائل ٹی وی کا، جس نے یہ محسوس کیا کہ ملازمین کے مسائل جاننے چاہیے، ملک کی معیشت بہتر بنانے کے لیے ان سے تجاویز لینی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بیوروکریسی ہی یہ نہیں چاہتی کہ اس ملک میں ٹیکس نیٹ ورک بڑھے، ملک کی معیشت مضبوط ہو۔ اگر معیشت مضبوط ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فائدہ غریب عوام کو ہوگا، ملک مضبوط ہوگا، اور پھر یہ پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا ملک، جو کہ بیوروکریسی کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جیسے آپ نے کہا 15 لاکھ لوگ یا 16 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، تو اس صورتحال میں ہمارے جتنے آر ٹی اوز ہیں، جتنے ہمارے ریجنل کمشنرز ہیں، ان کی کارکردگی کا آپ جائزہ لیں۔ اگر آپ نے کسی کو ٹارگٹ دیا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ اتنی دیر سے اس سرکل میں بیٹھے ہو، اس ایریا میں بیٹھے ہو، آپ کی کیا پروگرس ہے؟ اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو اسے ٹارگٹ دے، نہیں تو اسے ریپلیس کیا جائے۔ نمبر 2، ملازمین کے حوالے سے 1 سے 16 تک کے ملازمین کے ساتھ اس محکمے میں اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ آپ دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے کہ کام کرنے کے لیے بندے کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے، اس کی ایکسپلینیشنیں کی جاتی ہیں۔ ریوارڈ کا جب مسئلہ آتا ہے تو افسران اپنے من پسند لوگوں کو
रिवार्ड देते हैं। आज तक मेरिट के ऊपर मैं समझता हूँ इस महकमे में किसी को रिवार्ड नहीं दिया गया। जिन कमिश्नरान की या IAC साहिबान की सैलरियाँ 50,000 लाख रुपए होती है, उन्हें 2 बेसिक पे रिवार्ड में दे दी जाती हैं, और जिस मुलाजम की सैलरी 5,000 होती है बेसिक पे, उसे एक भी रिवार्ड की सैलरी नहीं मिलती। और ये पिछले रिवार्ड में भी ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। आप उनसे उनकी इंक्वायरी करवाएं। ये चेयरमैन साहब को चाहिए कि ये लोगों से पूछें, इंक्वायरी कराएं कि किन लोगों को परफॉर्मेंस के ऊपर रिवार्ड दिया गया। फैसल साहब, ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो तकरीबन हर एंकर तकरीबन हर जगह पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनन करप्शन इस मुआशरे का नासूर है, और ये हमारी बहसीयत कौम ये एक जिम्मेदारी है कि करप्शन के ख़िलाफ़ हम हर सतह पर आवाज़ बुलंद करें। जहाँ तक ये आपने कहा कि कोई लूट खसूट है, तो अब हमारे यहाँ पर मैं तो बज़ाहिर जब तक कोई सबूत ना हो उस वक्त तक तो मैं किसी के ऊपर एक बहसीयत जिम्मेदार ओहदेदार के कोई इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहता। जहाँ तक बात ये है कि एयर कंडीशन कमरे हैं या जो भी है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और इस मुल्क का तकरीबन 70% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो यहाँ से अचीव हो रहा है। तो जब तक आप अपने मुलाजमीन को, उनमें ऑफिसर्स भी हैं और उसमें जो हमारे 1 से लेके 15 तक के मुलाजमीन भी हैं, जब उनको आप उस तरह का एटमॉस्फेयर फराहम नहीं करेंगे, एक अच्छी जगह बैठने की एक अच्छा माहौल नहीं देंगे, तो वो कैसे अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सकते हैं। अफसरों के बारे तो मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जहाँ पे भी कोई करप्शन का कोई मामलात सामने आते हैं तो हम उसको हर पैमाने पर उसको कंडेम करते हैं। बाकी एक आजकल माहौल भी बन गया है कि आप जिस पे चाहें जिस मर्जी तबके पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा दें, तो हम एक जिम्मेदार ओहदेदार होते हुए ये भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है आपके डिपार्टमेंट में ये करप्शन से पाक महकमा है? देखें, पाकिस्तान में मैं नहीं कहता कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि सब लोग करप्ट हैं। हाँ, जो कुछ चंद, मैं ये कहता हूँ कि आटे में नमक के बराबर लोग हैं कि जिनके मुतल्लक ये कहा जाता है, लेकिन बात यह है कि फिर मैं वही बात कहूंगा कि जब तक सबूत ना हो उस वक्त तक बात करते थे। इससे पहले जो है ना वो काफ़ी सारी शिकायत यानी हमें मिली हैं बहावलपुर के हवाले से, और आपके दूसरे जो जी वो मैं यानी आपके लाहौर के बारे में जी इन्होंने लाहौर के बारे में, क्योंकि आप मरकजी सदर हैं इसलिए मैं चाहूँगा कि आपसे बात की जाए, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो नायब सदर हैं मोहम्मद अल्ताफ मेहदी साहब, इनसे बात की जाए ख़ास तौर पर क्लास 4 के जो मुलाजमीन हैं उनकी परेशानियों के हवाले से, और वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, इस सिलसिले में जो है ना अल्ताफ मेहदी साहब आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि FBR के मुलाजमीन बड़े मजलूम मुलाजमीन हैं, बिलखुसूस क्लास 4 तकरीबन 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, उनकी प्रमोशन नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं है। अब तक के क्लास 4 में मास्टर डिग्री होल्डर भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, FA भी हैं, मैट्रिक भी हैं, इनकी कोई प्रमोशन आज तक नहीं की। दूसरी बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट में एक नोटिस सर्वर का बड़ा अहम रोल होता है। जो नोटिस सर्वर एक नोटिस डिलीवर करता है एसएससी के पास, उसके बाद उसका प्रोसेस अडॉप्ट होता है एसएससी का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR ने जनाब ये क्या किया है कि जो नोटिस से वो TCS को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेका दे दिया है, जो कि TCS वाले डाक डिलीवर नहीं करते, डाक सारी वापस आ जाती है और लाखों रुपए सालाना जो है ना उनको वो बिल पे करते हैं।
जबकि डिपार्टमेंट में नोटिस सर्वर की एक सीट है, नोटिस सर्वर का एक मुकाम है जो TCS वाला नहीं डिलीवर कर सकता। नोटिस सर्वर 95% वो नोटिस डिलीवर करता है। इसी तरह हमारे दोस्त अहबाब हैं, कोलीग्स हैं, इंस्पेक्टर, जिनके पास कन्वेंस होनी चाहिए, जबकि लॉ में उनके कन्वेंस है मगर इंस्पेक्टर कैडर्स के लिए कन्वेंस भी नहीं है। और इंस्पेक्टर से तवक्को करते हैं जी हमें रेवेन्यू चीफ करके दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा रेवेन्यू चीफ करके देता है। ऐसे अदारे भी हैं जो हर साल कई सालों से लॉस में जा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कामे वाला से कि बिलखुसूस क्लास 4 की अपग्रेडेशन, उनकी प्रमोशन और जो ये TCS वालों को ठेका दिया हुआ है इसको कैंसिल किया जाए ताकि डिपार्टमेंट के लोग बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकें नोटिस की और अपने डिपार्टमेंट का मोराल बुलंद कर सकें। कयूम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो ख़ास तौर पे हमें BTB के हवाले से बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा कि टैक्स चोरों को नेट में लाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। और जो तीसरी सबसे अहम बात है कि आपने पिछली दफ़ा तजवीज़ भी दी थी कि एग्रीकल्चर जो है वो टैक्स लगाया जाए, और जबकि एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे तो उससे हम जो अपना टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। फैसल दुरानी साहब, BTB अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। BTB का मैं आपको बता दूं कि ये मखफ़फ़ किस चीज़ का है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। इसको बेहतर बनाने के लिए हमने नोटिस वगैरह तो वो हमारे ऑफिसर्स दे रहे हैं, लेकिन मेरी इसमें ये तजवीज़ है कि ट्रैकर के लिए जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही हैं इस वक्त, आपको पता है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि 40% इस वक्त डिक्लेयर्ड इनकम है जिस पे हम बेस कर रहे हैं, हमारा पूरा बजट बेस कर रहा है। तो अभी तक 60% नॉन डिक्लेयर्ड इनकम है हमारी। हम भी देख रहे हैं, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जितने भी अकाउंट्स हैं बैंकों में पड़े हुए और जितनी भी रियल एस्टेट है वो उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और हम उसको वास भी कर रहे हैं। यहाँ से एक दोबारा एक रिश्वत का जो है ना वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो मेरी ये आपने पढ़ा होगा दी नेशन में मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि अभी एमनेस्टी जो है उसको हुकूमत को एमनेस्टी दे देनी चाहिए, एमनेस्टी डिक्लेयर करनी चाहिए। कम अज़ कम जो इस वक्त काला धन है उस पे 2 या 3% एमनेस्टी स्कीम मुतारफ करवानी चाहिए, ठीक है। और ये 3 महीने के, बेशक 3 महीने के लिए हो जाए। इससे ये होगा कि आपके जो अभी बैंकों से रकम निकल रही हैं वो या तो अब फिर भी वो रह जाएंगी, काले धन में रह जाएंगी, या फिर वो आपके मुल्क से बाहर ट्रैवल कर जाएंगे। उसको बचाने के लिए आपको एमनेस्टी स्कीम मुतारफ करवानी चाहिए, हुकूमत को मुतारफ करवानी चाहिए। हमारे FBR के जो पॉलिसी मेकर हैं उनको ये एमनेस्टी स्कीम जो है मुतारफ करवानी चाहिए, ताकि एक तो ये टैक्स पेयर जो है वो टैक्स नेट में आ जाएंगे, और दूसरा ये हमारा ये जो पैसा है जो बाहर के मुल्क में ट्रैवल कर जाता है या फिर अंडर हैंड चला जाता है वो मंजर आम पर आ जाएगा। तीसरा ये हमारा जो FBR की जो कलेक्शन है उस पर काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दे जाए, इंडस्ट्री का दर्जा देकर हम इनको वो फैसिलिटेशन भी दे सकते हैं जो बैंकों से लोनिंग वगैरह जो दूसरी इंडस्ट्रियां लेती हैं और अपना वर्क करती हैं और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देती हैं। इसी तरह ये इंडस्ट्री भी बैंकों से लोनिंग का फैसिलिटी वो ले सकेगी, और जब वो इंडस्ट्री का दर्जा लेके ये सारी सहूलतें उनको मिलेंगी तो उसके साथ साथ वो टैक्स नेट में आ जाएंगी। जब वो टैक्स नेट में आ जाएंगी तो आपका टैक्स नेट का जो दायरा है वो भी वसी हो जाएगा। सीसी अभी आप जो बात कर रहे थे वो टैक्स चोरों के वाले के, वो तो इसी में ही कवर हो जाती है कि जब आप नेशनल ID कार्ड नंबर को नेशनल टैक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे पास सारे जो तकरीबन डाटा जो हमारे पास जब आ जाएगा तो मैं समझता हूँ 1 करोड़ के करीब जो है वो टैक्स पेयर जो है वो टैक्स नेट में आ जाएगा। तो उसके बाद हम उसको प्रोसेस में ले आएंगे और वो किसी सूरत दूसरी साइड पे नहीं जाएगा। तीसरी बात आपने करप्शन की है, बिल्कुल इसमें करप्शन है, क्यों नहीं है। हमारे इदारे में FBR में करप्शन है, बल्कि वो करप्शन ऐसी है कि ये जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं ये दिन रात मेहनत करते हैं, ये पनीरी है यहाँ की, ये वर्क फोर्स है यहाँ की, मेहनत ये करते हैं, लेकिन जब रिवार्ड का मैटर आता है तो वो सारे ऑफिसर जो हैं वो 2 रिवार्ड जो वो ले रहे होते हैं। इसकी मैं आपको जिंदा मिसाल अभी जो रिवार्ड तकसीम हुए हैं फैसलाबाद में उसकी बताता हूँ। 55 लाख जो
ہے وہ ریوارڈ منی بورڈ نے فیصل آباد ریجن کو دی، اس میں سے 7.5 لاکھ ڈسبرس ہوئی ہے. اس کے میرے پاس ڈاکومنٹری پروف ہیں جو میں ہارون ترین صاحب چیف مینجمنٹ ہے ہمارے FBR میں بیٹھتے ہیں، ان کو میں ڈلیور کر کے آیا ہوں. جب ہمارے یونین منسٹر خصوصاً صدر تھا ہمارا جو ریجن کا میاں مجاہد صاحب، جب انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ ہمارا یہ جو ریوارڈ منی ہے اس پہ یہ 7.5 لاکھ تقسیم ہوا ہے، باقی ریوارڈ منی کس طرف گئی ہے، اس کو کون کہا گیا ہے، تو ان کو بتانے کی بجائے انہوں نے ان 3 ہمارے یونینسٹوں کو سسپینڈ کر دیا، اور سسپینڈ کرنے کے بعد ان کو جھنگ ٹرانسفر کر دیا، اور جھنگ ٹرانسفر کرنے کے بعد ان پہ یہ پابندی لگا دی کہ آپ فیصل آباد ریجن میں آ ہی نہیں سکتے. تو یہ نظام سکے کی حکومت میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی FBR میں موجود ہے، اور اسپیشلی جو فیصل آباد ریجن ہے اس میں موجود ہے. سیم از دی سچویشن ود بہاولپور ریجن. بہاولپور ریجن کو اگر آپ لیں تو وہاں پہ میرے خیال میں جو CC بہاولپور ہیں، غلام کاظم میں بھی ان کا نام ہے، تو وہ ان کا میٹر یہ ہے کہ کلاس 4 یہ ہماری کلاس 4 کی تنخواہ بھی بہت مائنر ہوتی ہے، تو بہاول نگر سے ان کو اٹھا کے بہاولپور میں لے آتے ہیں، اور بہاولپور سے جو کلاس 4 کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں بہاول نگر میں، اور اسی طرح رحیم یار خاں میں. یعنی کہ ان کو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کلاس 4 یا نچلے درجے کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کو ڈومیسائل جس سٹی پہ ہوتا ہے اس سٹی میں ان کی پوسٹنگ کی جانی چاہیے، لیکن وہ CC صاحب شاید ان کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے یا وہ خود یہ کرنا چاہتے ہیں. جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں میں گیلانی صاحب کا دوست ہوں، تو یہ گیلانی صاحب کی نہیں، تو ان کو تو نہیں کہا ہوا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ کلاس 4 کو آپ نے کبھی ادھر ان کو اپنے ڈومیسائل سٹی میں ٹرانسفر نہیں کرنا. تو یہ ایسے میں نے آپ کو 2 بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے فیکٹر ہیں میرے خیال میں جو صرف ملازمین کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، انہی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. ٹارگٹ اچیونگ میں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ دھیان اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اسی طرح میں یہ اور ایک عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو لوگوں نے انسپیکٹر کا ایگزام پاس کیا تھا وہ تقریباً اب 2 سال ہونے والے ہیں. انہوں نے تقریباً یہ لاہور میں وہ 80 لوگ ہیں، 81 لوگ ہیں، ابھی تک ان کی ویٹنگ لسٹ ڈرا نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، FBR نے ان کی ویٹنگ لسٹ اناؤنس کی ہے. ہمارے CC نے یہ لکھ کے بھجوا دیا کہ نہیں جی یہ تو فلاں سرکولر اور فلاں سرکولر کے تحت یہ تو بنتی نہیں ہے. جب وہ دوبارہ وہاں پہ FBR میں گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اب چونکہ ایک FBR نے اس کو مان بھی لیا تھا اور انہوں نے ویٹنگ لسٹ بنا بھی دی تھی، اب انہوں نے کہا یہ 2 اوپینین آ گئی ہیں جی. انہوں نے جسٹس اینڈ لا ڈویژن کو 3rd اوپینین کے لیے یہ ہمارا جو ہے یہ موقف جاننے کے لیے دے دیا کہ 3rd اوپینین جو جسٹس اینڈ لا ڈویژن یہ دے گی. اب جسٹس اینڈ لا ڈویژن میں آفٹر دی ایکسپائری آف راؤنڈ اباؤٹ 3 months جسٹس اینڈ لا ڈویژن نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ نہ تو سپریم کورٹ کی جو آپ نے کوٹ کی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ویٹنگ کا ڈسکس کیا ہوا ہے، نہ آپ نے جو سرکولر دیا ہے اس میں آپ نے کوئی ویٹنگ لسٹ کا اس میں ذکر کیا ہوا ہے. تو آپ چاہتے کیا ہیں یہ ہمیں آپ جو ہے کلیریفائی کر کے بتائیں، بلکہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے رولنگ سٹون. یہ جو کلاس 4 ہے، کلاس 3 ہے، ان کو بیوروکریسی نے رولنگ سٹون بنایا ہوا ہے. اسی وجہ سے میں تو کہتا ہوں ان کے رویے کی وجہ سے فیڈرل ریونیو الائنس امپلائیز یونین یہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. آپ نے ایک ہی سوال میں بہت سے سوال پوچھے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک کا جواب دوں. یہ جو سٹرائک ہوئی ہے یا سٹرائک کی کال دی گئی تھی وہ اس لیے دی گئی کہ جب یہ بجٹ اناؤنس ہوا تو اس میں اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارا یہ جو اسپیشل یہ جو الاؤنس ہے جو ہمارے ملازمین کو IJP ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد دیا جاتا ہے، یہ IMF اور ورلڈ بینک کے معاہدے کے تحت یہ انہانس کرنے کے لیے یہاں جو ہماری کام کو قابلیت کو تو وہ ایک ٹیسٹ لیا گیا. وہ سب لوگوں نے کلیئر کیا، کچھ لوگوں نے نہیں بھی کیا، ان کو وہ اسپیشل الاؤنس جو ہے 100% نہیں مل رہا، تو وہ انہوں نے فریز کر دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ اب یہ جو اس ملک کی صورتحال کے مطابق جہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ساری یہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں امریکہ سے، ہمیں IMF سے، ہمیں ورلڈ بینک کے چنگل سے نکلنا چاہیے،
تو جب پوری قوم یہ کہہ رہی ہے تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم سب لوگ یہ محسوس کریں کہ ٹیسٹ نیٹ کو بڑھانا چاہیے, اس محکمے کی کارکردگی بھی بڑھنی چاہیے اور لوگوں کو بھی جو کرنا چاہیے. یہ ہمیں ایجوکیٹ, وہاں بھی ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس دیں. تو اس کے لیے یہ جو ہمارے ملازمین ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, یہ اصل وہ پرزے ہیں. آپ اگر ان کو ایک بہترین ماحول دیں گے, اچھی سیلری دیں گے, اچھا پیکیج دیں گے, جس طرح آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ملٹی نیشنل کمپنیز جو پاکستان میں آتی ہیں وہ آج آئے ہیں, 1 سال کے بعد وہ کھربوں ڈالر یہاں سے کما کے چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے ملازمین کو اتنا اچھا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں, اتنے اچھا پیکیج دیتے ہیں سیلری کا, وہ صرف توجہ دیتے ہیں محکمے کو اوپر لے جانے کے لیے. یہ ماہر ہے کمپیوٹر کے ہمارے یہ جو کلاس 4 کے لوگ ہیں, لیکن حرام ہے کہ یہاں پہ کوئی ان کے متعلق سوچے, کوئی ان پروموشن کا میٹر سوچے, بالکل نہیں ہے. اور جو آدمی جس سیٹ پہ بیٹھا ہے وہیں پہ ریٹائر ہو کے گھر چلا جاتا ہے. میں سب سے پہلے آپ کے چینل سے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور ان کی حکومت اس ملک کے مزدوروں اور ورکروں سے خصوصی محبت رکھتے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہماری یونین NIRC نے رجسٹر کی ہے اس وقت, کیونکہ ہم نے پہلے دن سے ہی کرپشن کے خلاف اس محکمے میں آواز بلند کی, اس وقت سے ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور کرپشن کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے. میں آصف علی زرداری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ رجسٹریشن کروانے کا دوسرے محکموں کو دیکھتے ہوئے اور وزیر اعظم کے اسمبلی میں یونین کے اوپر سے پابندی اٹھانے کے بعد کیا تھا اور اپنی یونین رجسٹر کروائی تھی. یا تو ہمیں صدر پاکستان کہہ دیں کہ بھی آپ گھر جائیں, آپ ملازمین کی نمائندگی نہ کریں, غریبوں کی نمائندگی نہ کریں, ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اگر وہ مزدوروں کے لیے درد دل رکھتے ہیں, مزدوروں کے لیے ان کے دل میں ورکروں کے لیے محبت ہے, تو اس چیز کے اوپر آپ کے چینل کی حیثیت سے ان کا ایکشن ضرور ہونا چاہیے, تاکہ یہ ہمارے ملازمین میں جانی پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکے. نمبر 2, آپ نے فیصل صاحب جو آپ نے بات پوچھی پروموشن کے حوالے سے, اب دیکھیں کہ جیسے انہوں نے انسپیکٹران کی پروموشن کے متعلق بتایا ہے کہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے اس کام میں اور اتنے مایوس ہیں ہمارے انسپیکٹر بھائی, کلاس 4 کے ہمارے ملازمین مایوس ہیں کہ لوگوں نے پروموشن اور اپ گریڈیشن کے نام سے بے شمار لوگوں نے ان سے پیسے بٹورنے شروع کر دیے ہیں. اس کے نتیجے میں بورڈ کے حکام نے جھوٹے وعدے کیے کہ جولائی میں اپ گریڈیشن آپ کی کر دی جائے گی, جس کا ابھی تک ہمیں مثبت جواب نہیں ملا اور نہ ہماری اپ گریڈیشن کی گئی ہے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پر فوری طور پر عمل کر کے یہ ہمارے مسائل حل کروائے جائیں. بس میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہم ملازم لوگ ہیں اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے, جس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے, ہم سب ایک ہیں کی بنیاد پہ ایک ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کر رہیں گے. شکریہ. میں میڈیا والوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کلاس 4 کے بارے میں اعلیٰ حکام تک آواز پہنچے گی, اور بالخصوص پھر ریکویسٹ کروں گا کلاس 4 کی اپلیکیشن, کلاس 4 میں نوٹس بیل آف دوسرے صاحبان جو پوسٹ میں ہیں ان کا دوبارہ مرال بلند ہونا چاہیے تاکہ کام ڈلیور ہو ڈپارٹمنٹ کا اچھا طریقے سے نوٹس اپنی فیلڈ پہ جا سکے, اپنی فیلڈ میں جا سکے. لہذا گزارش یہ ہے صدر پاکستان پرائم منسٹر گیلانی صاحب سے کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں 4 کی اپگریڈیشن کے سلسلے میں کچھ حکام میں بالا سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا حکم صادر فرمائیں. آپ کی توجہ میں مبذول کروانا چاہتا ہوں ہمارے چارٹر ڈیمانڈ پہ. ہم نے 1 سال تقریباً ہو گیا کہ چارٹر ڈیمانڈ جو ہے وہ چیئرمین FBR کو ارسال کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. FBR فاؤنڈیشن
جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن موجود ہے, پولیس فاؤنڈیشن موجود ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ ایف بی آر جو ابھی 16 خرب کے لگ بھگ اچیو کیا ہے, اس کی اپنی ایف بی آر فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے. میں صدر پاکستان, وزیر پاکستان, چیئرمین ایف بی آر اور وزیر خزانہ سے یہ اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پر اس پہ تھوڑا سا اسپیشل اٹینشن دے کے تو ہماری جو ہے پروموشن اور اپ گریڈیشن, جس میں انسپیکٹر اور کلاس 4 جو ہے وہ کافی پسی ہوئی ہے, آپ اس کو ذرا مہربانی کر کے وار فوٹڈ پہ اس کو لے لیں, اس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی مزید بہتر بن سکتی ہے. شکریہ. توجہ آپ کی کروانا چاہ رہا ہوں احکام بالا کی بھی کے توسط سے کہ یہاں پہ ہمارا ایک نوٹس سرور جو اس محکمے میں سب سے ایک اہم رول ہوتا ہے, یہاں سے نوٹسز لے کے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور وہ ایسے جو ڈھونڈ کے کبھی یہ نہیں کہ وہ کسی آدمی کو نہ ڈھونڈ سکے اور اپنی سائیکل پہ محنت کر کے اس محکمے کو چلاتا تھا. نوٹس سرور کو ان کو موٹر سائیکل پرووائڈ کیا اور یہ پیسے ان کو دیا جائے, پیٹرول دیا جائے تاکہ یہ گورنمنٹ بچے اور زیادہ سے زیادہ ملازمت کے واقع آئے, چونکہ لوگ باہر بے روزگار پھر رہے ہیں, اس سے محکمہ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوگا. تھینک یو. اور یہ لاسٹلی میں آپ نے وہ کویشچن کیا تھا کہ آپ کی یہاں پہ اسٹرائک چل رہی ہے, تو بالکل اسٹرائک ہم نے کرنا تھی, لیکن خورشید شاہ صاحب سے ہم نے ملاقات کی. 100% الاؤنس جو ہمارا فریز کیا ہے فائنانس منسٹری نے, اگر یہ 100% الاؤنس ڈی فریز نہ کیا گیا, ابھی ایف بی آر چیئرمین ایف بی آر نے وہ جو لیٹر جو ہے وہ لکھ دیا ہے فائنانس منسٹری سیکرٹری کو, اور وہاں پہ ریگولیشن ونگ میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ پڑا اگر یہ 100% الاؤنس ہمارا ڈی فریز نہ کیا گیا تو ہم راست اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے جو سٹرائک کی طرف سکتا ہے. شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں پر آئے اور یہاں پر مختلف عہدیداران سے بات کی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نمائندگی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو جا کر ہمارے لیے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, اور جب یہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے تو بعد ہمارا بجٹ بنتا ہے, اور اس بجٹ کے بعد لوگوں کو مختلف اشیاء ضرورت کی چیزوں کے اوپر ٹیکس کی مد میں پتہ چلتا ہے کتنا ٹیکس لگایا گیا, کتنا ٹیکس نہیں لگایا گیا. یہ لوگ بہت ورک کرتے ہیں, یہ انکم ٹیکس والے ہوں, یہ سیلز ٹیکس والے ہوں, یہ ایکسائز والے ہوں, ان لوگوں نے بے انتہا محنت کی ہے. لیکن اگر ان کو ان کا رائٹ نہ ملے, یہ چھوٹے ملازمین خاص طور پہ جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جو انسپیکٹر حضرات ہیں جو جا کے نوٹس دیتے ہیں, اب یہ دیکھیں کتنی بری بات ہے کہ نوٹس دینے کے لیے انہوں نے ٹی سی ایس کو کر دیا. اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایف بی آر کا افسر موجود ہوگا جس نے کہ کوئی کمیشن کھائی ہوگی یا کوئی نہ کوئی کرپشن کی ہوگی. اب یہ کرپشن جو ہے یہ اوپرلے لیول پہ ہوتی ہے اور الزام بیچارے چھوٹے افسر کو یا چھوٹے ملازم کو دیا جاتا ہے. اندھیر نگری خدا کی, کیا ایف بی آر کے چیئرمین اس بات کو دیکھیں گے؟ کیا وہ اس طرح توجہ دیں گے؟ کیا وزارت خزانہ اس بات کو دیکھے گی کہ یہ لوگ ہیں جو کہ دن رات محنت کرتے ہیں اور دن رات محنت کرنے کے بعد وہ آپ کے بجٹ کے لیے پیسے پرووائڈ کرتے ہیں؟ تو خدا کے لیے اگر آپ نے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے, اس کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے, تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پر کام کرنے والے چھوٹے ملازمین, چھوٹے افسران جو ہیں ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں, ان کو ٹیکس کلیکشن کے لیے گاڑیاں فراہم کی جائیں, موٹر سائیکل فراہم کی جائیں, ان کو پروموشنیں دی جائیں جلد از جلد تاکہ ان کے بچے دعا دیں. آپ لوگوں کو, ان بڑے افسران کو جو سی ایس پی افسر بننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے سر کے اوپر تلسماتی ٹوپی پہن لی ہے, وہ جب چاہیں گے کرپشن کریں گے اور جادو کی چھڑی کی طرح غائب ہو جائیں گے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین زاہد کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.